بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرا ذرا مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا شہر ایسا ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیوار ایک دریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو، وہی عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ دوستو، اب جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج سے تقریباً 7,000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی تھی۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا،
جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 598 BC میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے، بابل کی بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا، بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اسی عمارت کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 539 رزدا گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ رزدا گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے، انہوں نے کرش گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی۔ ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے پھر سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ویسے ویسے یہودیوں کا رومن ایمپائر کے اندر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ اور دوستو، اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دی جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ۔ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا، اور آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی پھر سے اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم شہر کے ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے
یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1500 سن میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1500 سن سے لے کر 1900 سن تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی اور 1900 سن میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا۔ یہی وہ دور تھا کہ جس جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائیٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیت المقدس یعنی یروشلم کی پوری کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔